जी वेलकम बैक। ज़िंदगी हम सब गुजार रहे होते हैं और हर इंसान की ज़िंदगी का अपना अपना मकसद होता है। चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि सिर्फ दूसरों के लिए गुजारते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, और यही ज़िंदगी का असल मकसद है अगर हम रियलिटी को और हकीकत को देखें ज़िंदगी की। और हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक NGO चलाती हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो औरतों के लिए सोचती है, औरतों के लिए बहुत काम करती है, उनको एम्पावर करने के लिए। 11 साल से वो सोशल वर्क कर रही हैं और बहुत अच्छा काम किया, बहुत प्रोग्रेसिव काम किया औरतों के हवाले से। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उम्मे लैला, होम नेट पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो ये सोच जो आती है इंसान को कि औरतों के लिए या किसी के लिए आपने काम करना है, ये कब से स्टार्ट हुआ आपके जहन में? इत्तेफाक की बात है। अच्छा। हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग जो हैं, रोज़ कोई ना कोई इशू के साथ हम लोग डील करते हैं। तो हमारे सोसाइटी में, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, जो पेट्रियार्कल माइंडसेट चला आ रहा है, फ्यूडलिस्ट सोच है, उसने औरतों को बहुत दबा के रखा हुआ है, उनकी सोच को। और एक जो कॉन्सेप्ट बन गया, डेवलप्ड हो गया काफ़ी अरसे से, उसकी वजह से औरतें हर सेक्टर में जो है इस्तेसाल का शिकार होती रही हमेशा से। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ चलती रही। हम ड्यूरिंग माय एजुकेशनल पीरियड लाइफ जब मैं गुजार रही थी, तब आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन दीज सोशल इश्यूज़। राइट। जहाँ जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों के हवाले से, तो वो चीज़ आपको पिंच करती है जब आप सोसाइटी में इतना डिफरेंस देखते हैं। किसी के पास बहुत कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना वो निकलना शुरू हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल वही वक्त था जब मैंने अपने राइटिंग स्टार्ट किया एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट। तो मैं एक NGO में आ गई इत्तेफाक से। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो औरत फाउंडेशन के साथ भी रहा, बल्कि जब हम होम नेट की बात करते हैं तो ये जो हमारी है औरत फाउंडेशन, ये उसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं अभी भी औरत फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मेंबर हूँ। लेकिन आई स्टार्टेड माय करियर इन औरत फाउंडेशन। औरत फाउंडेशन इज़ अ बिग NGO, इट्स वन ऑफ द लीडिंग NGO जो औरतों के हवाले से जिसने इश्यूज़ पे काम करना शुरू किया। और हमारी जो इस वक्त एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं औरत फाउंडेशन की, निगार अहमद, शी हरसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूशन। राइट। तो अच्छा, आपको क्यों ज़रूरत महसूस हुई, औरत फाउंडेशन के लिए आप काम कर रही थी, तो आपने क्यों ज़रूरत महसूस की कि आप खुद से एक अलहदा NGO स्टार्ट करें होम नेट के नाम से? अच्छा, ये रूज बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये होम नेट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट 90s के एंड में शुरू हुआ। ठीक है। जब औरत फाउंडेशन के बेसिकली ना 3 इश्यूज़ पे वो काम करी थी। औरतों को फोकस किया। औरतों के, अगर आपको थोड़ा सा आपने ह्यूमन राइट्स पढ़ा हो या आपको अंदाज़ा हो, तो इस वक्त 12 ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर दुनिया में कहा जाता है कि औरतों को ये प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ के हवाले से, उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के हवाले से, प्लस डिसीजन मेकिंग के हवाले से, और इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं जो एक उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं यूनिवर्सली। तो औरत फाउंडेशन ने 3 बेसिक एरियाज़ लिए हुए थे, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, जिसमें हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में औरतों को बहुत उनका लाजमी है आना। उसके साथ साथ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कि औरतें अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी माशी तौर पे तो वो एक बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं। और उसके साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सोशल हवाले से, और वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन क्रॉस कटिंग हर जगह पर है। तो ये 3 इश्यूज़ थे बेसिकली औरत के। तो इंटरेस्टिंगली औरत स्टार्टेड टेकिंग अप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। और फिर कुछ हमारे इस तरह के हम लोगों ने सर्वेज़ वगैरह हुए लेट 90s में, जिससे ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इकोनॉमिक सेक्टर है, जिसमें 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक फॉर्मल इकोनॉमी है और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी है, रस्मी शोबा और गैर रस्मी शोबा। तो रस्मी शोबे में तो औरतें जो परसेंटेज है उनकी, वो तो बहुत अभी भी आज के 2011 में भी काफ़ी कम है। लेकिन उसके साथ साथ गैर रस्मी शोबा, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में बहुत मौजूद है। और वो उसकी इस वक्त 2011 में 73% शोबा मतलब ये कि जिस थोड़ी एग्जांपल मैं चाहूँगी। गैर रस्मी शोबा आप ये कह सकते हो कि फॉर्मल लेबर वो होती है जिसमें आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आप एज अ वर्कर रिकग्नाइज्ड हो किसी भी जगह पर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट में, तो अब वो रस्मी शोबे में आ जाता है। गैर रस्मी शोबा, जिसको इनफॉर्मल सेक्टर हम कहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा काम हो रहा है, वहाँ पर लेबर मौजूद है, वर्कर्स मौजूद हैं, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं है।
ना वो मतलब वो घरों में रह के या تو کام کرتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی گھروں میں رہ کر کام کرتے ہیں یا اپنا کام وہ کرتے ہیں. آپ کو اگر سڑکوں پہ آپ دیکھیں گے جو اسٹریٹ وینڈرز ہیں, ٹھیلی والے, ریڑی والے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ انفارمل سیکٹر میں آتے ہیں کیونکہ وہ ان کا کوئی ٹائمنگز نہیں, کوئی اپنے حساب سے وہ کر رہے ہیں, اور بہت بڑا ایک پھیلا ہوا سیکٹر ہے جو کہ کلسٹرز میں تو ملتا ہے لیکن آرگنائزڈ نہیں ملتا, وہ پھر غیر رسمی شعبے میں آ جاتا ہے. اچھا, تو اب انٹرسٹنگلی یہ غیر رسمی شعبے میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. ٹھیک ہے. ہماری لیدر اینڈ ٹینریز کے اندر, سیالکوٹ کے اندر فٹ بال جو بناتے ہیں وہ سارا کام گھروں پر ہو رہا ہے, اور وہ سارا کام عورتیں کر رہی ہیں, لڑکیاں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا جو بہت سارا کام ہے, امبرائڈرڈ چیزیں, وہ بہت سارا کام عورتیں کر رہی ہیں, اور یہ سب کے سب انفارمل سیکٹر غیر رسمی شعبے میں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی الارمنگ چیز تھی جو انڈسٹریز کے اندر, فیکٹریز کے اندر جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آدھے سے زیادہ گھروں پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ سارا پھر انفارمل سیکٹر میں آ جاتا ہے. تو یہ ایشوز تھے جو کہ دیکھے گئے, اور اس پہ اچھا نہیں, تو آپ کی جو آرگنائزیشن ہے, آپ کی جو این جی او ہے, وہ کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے ان لوگوں کو, اگر رسمی شعبہ اور غیر رسمی شعبہ, آپ کس طرح سے ان کی مدد کرتے ہیں؟ ہم بیسکلی, میں نے جس طرح بتایا کہ یہ لوگ بہت ان آرگنائزڈ ہیں, اسکیٹرڈ ہیں پوری پاکستان میں, بلکہ پاکستان میں نہیں, ساؤتھ ایشین لیول پر اس وقت ان کی تعداد جو ہے 50 ملین کے قریب ہے, اور پاکستان میں اس وقت 20 ملین ہے, اور اس میں سے 65% جو ہیں وہ عورتیں ہیں جو کہ ہوم بیسڈ ورکرز ہیں. ٹھیک ہے. وہ کام کر رہی ہیں. تو ایک تو سب سے جو سیریس ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ریکگنیشن کا ایشو ہے. ٹھیک ہے. وہ ایز اے لیبر یا ایز اے ورکر ریکگنائز نہیں ہے. دوسرا جو مین ایشو ہے وہ ان کی ڈیٹا کے حوالے سے ہے. آج بھی ہمارے پاس ان کا کوئی ڈیٹا اوتھینٹک نیشنل سطح پر موجود نہیں. تو اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے کہا کہ ریکگنائز نہیں ہے اور ڈیٹا نہیں ہے. اگر ہم ان کو ریکگنائز کر لیں اور ان کو ڈیٹا ہمارے پاس ان کا آ جائے فار انسٹنس, تو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک ورکر جو کہ ورکر رجسٹرڈ ہے, جس طرح میں نے بتایا کہ فارمل سیکٹر کے اندر ہر بندہ جو کام کرتا ہے وہ رجسٹرڈ ہے. آپ بھی اگر کام کر رہی ہیں, میں بھی کام کر رہی ہوں, تو میں کہیں نہ کہیں رجسٹرڈ, ای او بی آئی میں, سوشل سیکورٹی میں ایز اے ورکر رجسٹرڈ ہوں. اور پھر وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ مجھے ساری وہ چیزیں اس کے اندر آئیں, میری ہیلتھ انشورنس, میری اولڈ ایج بینیفٹ, اور یہ سارا ایز اے ورکر. غیر رسمی شعبے میں یہ چیزیں موجود, یہ چیز نہیں آتی. اس وقت ہمارے پاکستان میں کوئی 73 لیبر لاز موجود ہیں جو کوئی ان عورتوں کی, اور مرد بھی اس میں شامل ہیں, اس سیکٹر کو کی نیڈس کو ایڈریس نہیں کرتی. تو یہ ایک بہت سیریس اور کروشل ایشو ہے ان کے حوالے سے. اور آپ نے پوچھا کہ ہماری تنظیم کیا کرتی ہے, ہم بیسکلی تو اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں ان کے لیے. اویئرنیس کریٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ آپ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ اویئرنیس سے جی بہت فرق پڑتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, شعور کی بیداری جو ہے وہ ایجوکیشن سے, مطلب ان لوگوں کو, وہ جو خواتین جو گھروں میں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں, ان کو جب آپ اویئرنیس دیتے ہیں تو اس سے وہ ان کا ویژن براڈ ہوتا ہے. ویژن براڈ ہوتا ہے. پھر انہیں پتہ چلتا ہے اویئرنیس سے کہ جی اب اگر کوئی پروڈکٹ گھر میں بنا رہی ہیں تو اس سے وہ کوئی ٹھیکیدار ان کو گھر تک دے کے جاتا ہے. اچھا, وہ پرائس بھی وہی فکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ عورت کو نہیں پتا یا مرد کو نہیں پتا گھر میں جو کام کر رہا ہے, وہ جی اپنی مرضی سے ٹھیکیدار جو ہے قیمت دے کے جائے گا. اور کئی جگہ پہ بلک میں کام کرواتے ہیں اور ریٹس اس کی مرضی سے چلتے ہیں. اب اگر عورت کو پتا ہو کہ جی مارکیٹ کے اندر اس کے کیا ریٹس ہیں, تو وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتی ہے. سلیکٹیو بارگیننگ جو ہے وہ کہ اسے ریٹس کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ اویئرنیس دیتے ہیں ان لوگوں کو؟ جی بالکل ہم دیتے ہیں. بلکہ ہم تو ان کو جو دوسری مین چیز ہے, ہم نیٹ ورکنگ کے حوالے سے ان کو اکٹھا کرتے ہیں, ان کے گروپس بناتے ہیں, اور کمیونٹی کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہاں ہی کی عورتیں جو ہیں وہ لیڈرشپ وہاں سے نکلے. اچھا, تاکہ وہ اپنے ایشوز خود حل کر سکیں. ایشو ہمارا تو نہیں ہے, ہم تو ان کے لیے ایز اے کیٹلسٹ کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے رابطے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, ہمارے رابطے کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کے مسئلے ہیں وہ گورنمنٹ کے تھرو ہم حل کروا سکیں. اور ظاہر ہے جب تک کمیونٹی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی کوئی بھی ایشو جو ہے وہ. اچھا, جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسا رسپانس ملتا ہے حکومت سے؟ مختلف قسم کے رسپانسز آتے ہیں. لیکن پچھلے جو میں اس ایشو پر اسپیشلی جن ہوم بیسڈ ورکرز کے انفارمل سیکٹر کے اندر خواتین اور مرد بھی شامل ہیں, ہم نے کام شروع کیا تو یہی ایشو آیا کہ جی یہ کون لوگ ہیں, کہاں پر ہیں. تو گورنمنٹ کے ساتھ ہماری مختلف سٹیجز پر مختلف قسم کے ڈائلاگز, لابنگ, اور ان کو ہم
اویئرنیس ریزنگ سیشنز بھی ہم لوگ ان کے لیے کرتے رہے, سینسٹائزیشن میٹنگز بھی ہوتی رہی. پھر ہم نے کچھ ان کو وہاں پہ فیلڈ وزٹس بھی کروائے, ایکسپوجر وزٹس بھی کروائے. اچھا, میں یہ جاننا چاہوں گی لیلا آپ سے کہ آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ پاکستان میں کہاں کہاں پر موجود ہے؟ اگر مطلب کچھ ایسی خواتین ہیں اگر وہ ہمارا یہ شو دیکھ رہی ہیں اور ان کو ان کا حق نہیں ملتا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ٹھیکیدار جو ہیں وہ بیچ میں سے اپنا وہ رکھتے ہیں سارا کمیشن وغیرہ, آپ کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کہاں کہاں ہے آپ کا سیٹ اپ؟ اچھا, اس وقت روز ہم لوگ تو 86 ڈسٹرکٹس میں ہماری جو ہے اس وقت پریزنس ہے پورے پاکستان. 86 ڈسٹرکٹس میں, ٹھیک ہے. اور یہ سارے وہ ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پر کچھ نہ کچھ اسی حوالے سے کام ہو رہا ہے. زیادہ بیسکلی امبرائڈری سے کام ہو رہا ہے, ٹھپے کا کام ہو رہا ہے, چوڑیاں بن رہی ہیں پورے پاکستان میں اس وقت. ایون جوتیاں جو ہیں وہ جوتیاں بن رہی ہیں. آپ نے دیکھا اس ڈاکومنٹری میں کون سا ایسا کام ہے جو کہ نہیں ہو رہا, اور بہت مشکل کام ہے, بہت ایسی جو انرجی لگتی ہے انسان کی. بالکل. اور ہمیں مارکیٹ میں چیزیں تو فنش پروڈکٹ میں ملتی ہیں, لیکن ہم نے کبھی یہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ یہ اس ایک فنش پروڈکٹ کے پیچھے کتنے ہاتھ اور یہ سارے وہ ہاتھ ہیں کہ جو آج تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں. تو ہمارا آفس اس وقت لاہور میں, ہیڈ آفس, اور نمبرز آپ چاہیں تو ہم آن ایئر کر سکتے ہیں. بالکل. اور ویسے بھی ہماری ہیلپ لائن ہم نے شروع کی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ اس کا یونیورسل نمبر بھی جو ہے عنقریب ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں گے, ایڈورٹائز بھی کریں گے. ہماری ویب سائٹ بھی ہے, اور ہم سے جو بھی کانٹیکٹ کرتا ہے, چاہے وہ رابطوں کے لیے کرے, چاہے وہ ٹریننگ کے لیے کرے, چاہے وہ لنکیجز ڈیولپمنٹ کے لیے کرے. ہمارے پاس بہت ساری ایسی خواتین آتی ہیں جن کو مائکرو فائنینسنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ان کے اسیسمنٹ کرنے کے بعد ان کو اس پیکج کے ساتھ ہم ان کو افیلیٹ کرواتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ام لیلا, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. ہوم نیٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح سے کام کرتا رہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہماری سہیلیاں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں اور پسماندہ علاقوں میں ہیں جو نہیں پہنچ سکتی, اگر وہ ایک فون کال سے ان کو ہیلپ کر دی جائے تو آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. بہت آپ لوگوں سے گزارش یہی ہے کہ اپنی قدر کیجیے, اور جو کام ہے اس کو بہت محنت اور لگن کے ساتھ کریں اور آگے بڑھیں. بیکاز ایک عورت جو ہے اس کے اندر بہت پاور ہوتی ہے. وہ اگر اپنے گھر کو خوبصورت بنا سکتی ہے تو وہ اس پورے معاشرے کو بہت حسین اور خوبصورت بنا سکتی ہے, ذمہ دار ہو کے. اور شعور کی بہت ضرورت ہے, تو اس کی بیداری جو ہے وہ ہونی چاہیے اس وقت. اٹس اباؤٹ ٹائم ناؤ. اس وقت ہم بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.